حرام کر دی گئے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، والمنخنقۃ، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو جانور، والموقوذۃ، وہ جو چوٹ لگنے سے مرا ہو، والمتردیۃ، اور جس کو جو لٹک کر مرا ہو، والنطیحۃ، اور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، وما اکل السبع، جس کو درندوں نے کھایا ہو، الا ما زکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم مرنے سے پہلے پہلے ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی تم پر حرام ہے کہ جو کسی استھان پر، یعنی غیر اللہ کے نام پر تو ہے ہی ہے، یعنی کسی استھان پر جہاں غیر اللہ کی نظر دی جاتی ہو، اس مقام پر جا کر بھی ذبح کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اللہ کے نام کا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر چلاؤ۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، نافرمانی کی باتیں ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، بس اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرنا، مجھے سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے بارے میں راضی ہو گیا دین اسلام پر۔ یہ جو دو چیزیں علیحدہ علیحدہ فرمائی ہیں، ایک ہے دین کو مکمل کیا، دوسرا نعمت مکمل کی۔ دین سے مراد تو ہے اسلام، یعنی اجتماعیت کے جو تمام احکام ہیں وہ ہے دین کا جز، وہ ہے دین، اور ہدایت جو ہے وہ نعمت ہے، یہ بہت اونچی شے ہے، یعنی ہدایت کا ایک جز جو ہے وہ دین ہے۔ تو اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے راضی ہو گیا دین اسلام پر بطور دین کے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، تو جو کوئی بھوک سے بالکل لاچار ہو گیا، غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ وہ برائی کی طرف مائل نہ ہوا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بالکل جب انسان کی جان نکلنے کو آ جائے تو اس وقت بشرطے کہ اس میں برائی کی طرف رجحان پیدا نہ ہوا ہو، صرف اتنا سا اگر کھا لے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اگے بھی اگرچہ عزیمت کا راستہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس حد تک معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور وہ جو تم نے سکھایا ہے اپنے جانوروں کو کہ جو تمہاری تعلیم کی بنیاد پر، وہ تعلیم کہ جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق تم نے ان کو دی ہے، یعنی کتوں کو جو سکھایا جاتا ہے کہ وہ شکار پکڑ کے لاتے ہیں تو وہ بھی تم پر حلال ہے، یعنی اللہ کے کتا خود جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرام جانور ہے، لیکن اگر اس کو سکھا کر اس کام کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا پکڑ کے لایا ہوا جو بھی شکار ہوگا وہ جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جس کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی ذبح کرتے ہوئے اس پر تکبیر پڑھ لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاکیزہ عورتیں، محصنات من المؤمنین من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اسی طریقے سے پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی عورتوں میں سے بھی تم پر حلال ہیں، یعنی ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ من قبلکم، وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، یہ وہ الفاظ ہیں جو کل